بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زونی آفیشیل 3M کے معزز ناظرین و کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ شفیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ ابراہیم بن آدم بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے کہ لوگوں نے ان کے ارد گرد اکٹھے ہونا شروع کر دیا اور پوچھنے لگے، اے ابو اسحاق، اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، ادعونی استحب لکم، مجھے پکارو میں تمہارے لیے تم لوگوں کی پکار و دعا قبول کروں گا۔ سورۃ غافر آیت نمبر 60۔ اور ہم مدتوں سے اسے پکار رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ابراہیم رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے بصرہ والو، تم لوگوں کے دل 10 چیزوں میں مر چکے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ تم لوگوں نے اللہ کے بارے میں جانا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن ان کی سنت کو چھوڑ دیتے ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ تم لوگ شیطان سے دشمنی کا دعویٰ کرتے ہو لیکن عملی طور پر اس کی موافقت کرتے ہو۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمیں جنت حاصل کرنا پسند ہے لیکن اس کے لیے کام نہیں کرتے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ تم لوگ کہتے ہو ہم جہنم میں جانے سے ڈرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ موت حق ہے لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی خامیاں تلاش کرنے اور انہیں بڑھا چڑھا کر ان کی تشہیر کرنے میں مشغول رہتے ہو اور اپنی خامیوں کو معمولی سمجھتے ہو۔ نویں چیز یہ ہے کہ اپنے رب کی نعمتیں کھاتے پیتے اور استعمال کرتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے، نہ زبان سے نہ عمل سے۔ اور 10ویں چیز یہ ہے کہ تم لوگ اپنوں کے مردے تو دفناتے ہو لیکن ان مرنے والوں کی زندگی اور موت سے کچھ سبق حاصل نہیں کرتے۔ دعا قبول ہونے کی 4 نشانیاں۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سب سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اور جب ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں تو توبہ کے لیے اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہی خالق بہتر جانتا ہے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ البتہ اپنی زندگی میں نظر آنے والی کچھ تبدیلیوں میں سے ہمیں کسی حد تک اندازہ ضرور ہو سکتا ہے کہ توبہ کے بعد ہم کس قدر فلاح کے راستے کی جانب گامزن ہوئے۔ قرآن و حدیث کی ہدایات کی روشنی میں کچھ ایسی نشانیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے اچھے اعمال سے تمہیں مسرت محسوس ہونے لگے اور برے اعمال سے تکلیف اور غم محسوس ہونے لگے تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طرح جب انسان اپنے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے اور یہ عہد کرے کہ وہ دوبارہ گناہ کی جانب مائل نہیں ہوگا تو اسے اپنے خالق سے رحم اور مغفرت کی پوری امید رکھنی چاہیے۔ توبہ دراصل اپنے گناہوں پر گہرا دکھ اور ندامت محسوس کرنے کا دوسرا نام ہے۔ جب انسان اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پروردگار نے اس پر کرم کر دیا اور اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ دل کی اس بے قراری کا خاتمہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودگی کے حصول سے ممکن ہوا ہے۔ اگر احساس ندامت اور توبہ کے بعد آپ کے دل کو قرار نصیب ہو جاتا ہے تو علماء کے نزدیک یہ اس بات کی علامت ہے کہ پروردگار نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور آپ کے دل کو اطمینان بخش دیا۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور اسے قبول نہ ہونے پر پریشان بھی ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کی قبولیت کا اندازہ ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپس میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت
ہی قریب ہوں، پر پکارنے والوں کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے کئی اوقات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان ان اوقات میں دعا کریں تو قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے چند اوقات کا یہاں پر ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کی کثرت سے کیا کرو۔ حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت اور دوسرے بارش کے وقت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے تو اس کے پیچھے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے جو بھی بھلائی مانگے گا اللہ اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، جتنا ہو سکے شیئر کریں۔